نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیت نمبر 33 ہے لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق، تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقررہ وقت تک فوائد جائز ہیں، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ قدیم گھر کے پاس ہے۔ تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقررہ وقت تک فوائد جائز ہیں، یعنی اس سے مراد ذبح کرنے سے پہلے تک کے فوائد ہیں۔ لکم فیہا تمہارے لیے اس میں یعنی اللہ کے گھر کو بھیجی گئی قربانیوں میں، منافع الی اجل مسمى منافع ہیں مقررہ وقت تک، یعنی جن سے مالک استفادہ کر سکتے ہیں، جیسے ان پر سوار ہونا، ان کا دودھ وغیرہ استعمال کرنا اور دیگر امور جس سے ان قربانیوں کو نقصان نہ پہنچے۔ اور الی اجل مسمى سے مراد ان کے ذبح ہونے کا وقت ہے، اس وقت تک فوائد ہے۔ یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قربانی کا جانور لے جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ اس شخص نے کہا یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے فرمایا افسوس سوار بھی ہو جاؤ، تیری ہلاکت۔ تو آپ نے دوسری یا تیسری بار فرمایا 1689 نمبر پر ہے۔ ثم محلها الى البیت العتیق، پھر اس کے قربان کرنے کی جگہ قدیم گھر کے پاس ہے، یعنی بیت اللہ کے پاس، سارا حرم مینا وغیرہ۔ تو جب ان کو ذبح کر دیا جائے تو ان کا گوشت خود کھاؤ، ہدیہ بھیجو، محتاجوں کو کھلاؤ، تفسیر سعدی کی روایت۔ آیت نمبر 34 ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ من بہیمۃ الانعام فإلہکم الہ واحد فلہ اسلموا وبشر المخبتین، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں، پھر تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پھر تم اسی کے فرما بردار بنو اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ منسک سے مراد اللہ کی قربت کے لیے قربانی کرنا۔ یہ قرآن نجبہ کی روایت ہے اور تفسیر بیضاوی میں ہے اللہ کی عبادت کرنا یا قربانی کرنا اللہ کے قرب کے حصول کے لیے۔ ہر امت کے لیے اللہ نے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا تاکہ لوگ اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ 2 مینڈھوں سے قربانی کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈھوں سے قربانی کرتا ہوں۔ بخاری کی کتاب الاضاحی کی روایت ہے 5553 نمبر پر۔ سیدنا ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں کہ عہد رسالت میں آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کیا کرتا تھا۔ ابن ماجہ کی کتاب الاضاحی کی روایت ہے 3147 نمبر پر۔ رسول اللہ مدینہ میں 10 سال رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے ابن عمر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے گزشتہ قوموں کے لیے قربانی کو مشروع کیا ہے، پھر تم تیزی کے ساتھ نیکیوں کی طرف بڑھو تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی کے طریقے کو مقرر کرنے میں حکمت ہے کہ اللہ کا ذکر قائم ہو اور اس کے شکر کی طرف التفات ہو۔ اس لیے فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ،
علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ تو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ تو اللہ نے اپنی عبادت کا طریقہ بتایا، اس میں بڑی حکمت ہے۔ اور یہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، ایسا تفاسیر کی روایت ہے۔ تو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینے سے انسان کے احساسات، رجحانات اللہ کی ذات سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا نام لے کر انسان کا شعور، اس کی سرگرمی، اس کا عمل، اس کی ہر حرکت کو ایک سمت مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ قربانی کی طرح مومن کی زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس وجہ سے غیر اللہ کے نام پر کی گئی قربانیوں کو حرام قرار دیا گیا۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پھر تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تم اسی کے فرما بردار بنو۔ یعنی اگرچہ شریعتیں مختلف ہیں مگر ایک اصول پر سب متفق ہیں، اور وہ ہے اللہ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ اکیلے کا عبودیت کا مستحق ہونا، اس کے ساتھ شرک کا ترک کر دینا۔ اس لیے فرمایا فَلَهُ أَسْلَمُوا، یعنی اسی کی اطاعت کرو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اس کے سوا کسی کی اطاعت نہ کرو، کیونکہ اس کی اطاعت ہی سلامتی کے گھر تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل کی آمادگی کے ساتھ سر تسلیم خم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ روایت تفسیر سعدی کی ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم اس پر اسلام لے آؤ۔ مراد ہے اپنے چہرے اسی کی طرف کر دو، اپنی عبادت کو اسی کے لیے خاص کر دو، ایسے تفاسیر کی روایت ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرو، خالص کر لو اللہ کے قرب کو یا ذکر کو، اور شرک کے ساتھ مشتبہ نہ ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ عاجزی یا اخبات اللہ کی معرفت سے دل پر طاری ہونے والی عجز کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ اخبات اللہ کی معرفت کی وجہ سے جو احساس دل پر طاری ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے تصور سے اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، پھر وہ ہر چیز کو اللہ کی ملکیت سمجھتا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، عاجزی اختیار کرنے والوں کو دنیا و آخرت کی بھلائی کی خوشخبری دے دو، جو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، بندوں کے ساتھ تواضع سے پیش آتے ہیں۔ تفسیر سعدی کی روایت۔ تو مخبتین ہے المطمئنین الی اللہ، یہ مجاہد کا قول ہے، اللہ کے لیے مطمئن ہونا، اور مخبت سے مراد ہے متواضع، یعنی تواضع اختیار کرنے والا۔ عمر بن اوس کہتے ہیں، اور یہ روایت ابن المنذر، ابن ابی حاتم، بہقی نے نقل کی ہے کہ مخبتون اس آیت میں وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، اور جب لوگ ظلم کرتے ہیں تو بدلہ نہیں لیتے۔ یہ روایت فتح القدیر کی ہے۔ مخبت ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے احکام کے سامنے اپنے پندارے نفس اور خواہشات کو ختم کر لیا۔ اس میں عاجزی، نرمی اور تواضع سبھی کچھ شامل ہے۔ تو بات ہے اخبات کی۔ اخبات سے مراد ہے تواضع، اللہ کے لیے خشوع اور اللہ کے لیے مطمئن ہونا۔ ابن عباس کہتے ہیں مخبت وہ ہے جو تواضع اختیار کرتا ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں مخبت عاجزی اختیار کرنے والا وہ ہے جو زمین پر مطمئن ہو کے چلتا ہے۔ اخفش کہتے ہیں خائفون یعنی ڈرنے والے۔ قلبی کہتے ہیں جو رقیقت قلبی رکھتے ہوں۔ یہ روایت مدارج السالکین کی ہے، پیج 6 ہے اور والیوم 2۔
اصطلاحی طور پر اللہ کے لیے تذلل اختیار کرنے کو اخبات کہتے ہیں، لیکن یہ تذلل محبت اور تعظیم کے ساتھ، اسی کو خضوع کہتے ہیں۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں اخبات میں پہلا مقام تمانیت ہے، یعنی تسکین، یقین، اللہ پر اعتماد۔ مدارج السالکین کی روایت ہے، اور وہ 3 درجے ہیں۔ ایک تو پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے سارے حوصلے، ایک انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے لگا دے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کا دل وحشت محسوس نہ کرے اور وہ فتنے کے طریقے سے کٹ جائے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں مدح کی ہے کہ وہ اپنے نفس کو ملامت کرے۔ مدارج السالکین کی روایت ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 23 میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کی، اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی، یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، رب اعینی ولا تعن علی، اے اللہ، اے میرے رب میری مدد کر اور میرے اوپر مدد نہ کر، وانصرنی ولا تنصر علی، اور میری مدد فرما اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، وامکر لی ولا تمکر علی، میرے لیے تدبیر کر، میرے خلاف کسی کی تدبیر نہ کر، واہدنی ویسر الہدی لی، مجھے ہدایت دے اور ہدایت کے راستے کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری مدد کر اس شخص کے اوپر جو مجھ پر زیادتی کرے۔ اے میرے رب، مجھے اپنا شکر ادا کرنے والا، اپنے سے ڈرنے والا، اپنی اطاعت کرنے والا، اپنے سے اندوہ بیان کرنے والا، اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے، اور اے میری رب میری توبہ قبول فرما دے، میرے گناہ دھو ڈال، میری دعا قبول فرما، مجھے ثابت قدمی عطا فرما، اور میری زبان کو سیدھا کر دے، ہدایت دے میرے دل کو، میرے سینے کا حسد نکال دے۔ ترمذی کی 3551 نمبر روایت۔ تو پہلا درجہ اخبات کا تمانیت ہے اور اللہ پر اعتماد اور حسن ظن، اور مخبت کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبری ہے کہ وہ قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے بچا رہے گا، اور اخبات فتنے میں پڑنے سے بچا لیتا ہے، اور اخبات کی وجہ سے انسان کے دل کو خوشی ملتی ہے، ایمان اور یقین کے مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ یہ نظرۃ النعیم کی روایت۔ آیت نمبر 35 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، جن کا حال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت ان پر آتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ، ان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ آپ لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیں، اللہ کا وعدہ ہے عمل کرنے والوں اور مخلصین کے ساتھ، اور ان کے 4 اوصاف ہیں، جس میں سے پہلا وصف خوف اور خشوع ہے، کہ اللہ کے ذکر کے وقت ان کی کیا حالت ہوتی ہے، وجلت قلوبہم، دل ان کے ڈر جاتے ہیں۔ جیسے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ،
یقیناً جو لوگ ایمان لانے والے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، ایسی کتاب جس کے حصے آپس میں ملتے جلتے ہیں اور جس کے مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے لیے اور ان کے درمیان وجیلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت میں کمی کی وجہ سے، اس کی شکر کی ادائیگی میں کمی کی وجہ سے، ذکر میں غفلت کی وجہ سے۔ ایسر التفاسیر کی روایت ہے جب انسان کے دل کو اللہ کا شعور نصیب ہو جاتا ہے تو اس کا دل اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے فیصلوں پر صبر کرتا ہے، اور اللہ کی عبادت وہ ایسے کرتا ہے جیسا کہ عبادت کرنے کا حق ہے، اور اس ڈر کے وجہ سے اپنے مال میں بخل نہیں کرتا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور جو مصیبت ان پر آتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت میں جو مشقت انہیں آتی ہے اس پر اطاعت کرتے ہیں۔ تفسیر منیر کی روایت ہے۔ اور ایسر تفاسیر میں ہے کہ وہ جزا فضا نہیں کرتے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ اور صبر کے حوالے سے سورہ الشورى کی آیت نمبر 43 میں ہے وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو صبر کرے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، یعنی اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں، سارے ارکان اور شرائط کے ساتھ اللہ سے خشوع کا اظہار کرتے ہیں۔ اور مقیمی سے مراد ہے نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرنا، اللہ کے گھر میں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ، کامل شرائط، ارکان اور سنتوں کے ساتھ۔ ایسر التفاسیر کی روایت۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 2 میں فرمایا 1 اور 2 میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے وہ جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی طیب رزق میں سے اپنے گھر والوں پر، اقارب پر، فقراء پر، اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ تفسیر منیر اور تفسیر مراغی کی روایت۔ ایسے تفاسیر میں کم ہو یا زیادہ اپنے رب کی رضا کے مطابق خرچ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، اور اس کی شریعت کو تسلیم کرتے ہیں اور جو کچھ ان پر فرض کیا گیا۔ تو یہ منافقین کی صفات کے خلاف ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان کی قوت عمل اور اس کی سمت میں کوئی تضاد نہ ہو، اس لیے اسلام عقیدے کو پوری زندگی پر غالب کرتا ہے۔ آیت نمبر 36 ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، پھر انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت پسند اور محتاج لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ والبدن، اور قربانی کے اونٹ، جعلناہا لکم، ہم نے انہیں تمہارے لیے بنایا ہے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اور یہاں بدن سے مراد گائے اور اونٹ ہیں جن کو ہدی کے طور پر حرم کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے دین کے شاعر میں سے، ہماری عبادت کے مظاہر میں سے ہیں، ایسر التفاسیر کی روایت ہے۔ بدن سے مراد موٹا تازہ جانور ہیں، اہل لغت اس سے مراد اونٹ لیتے ہیں، لیکن حدیث کے اعتبار سے گائے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ شاعر دین کی تمام ظاہری علامات میں عام ہے۔ اور پہلے ہم نے دیکھا کہ جو کوئی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے، اور یہاں آگاہ فرمایا کہ اللہ کے شاعر میں بدن بھی داخل ہے۔ اور ایک قول کے مطابق بدن وہ اونٹ اور گائے ہیں جن کو قربانی کے لیے بڑا اور موٹا کیا جاتا ہے تاکہ ان کو اچھا جانا جائے۔ تفسیر سعدی کی روایت ہے، لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، یعنی قربانی دینے والے کے لیے اس میں بھلائی، اس میں سے کھانا، صدقہ کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا، اجر و ثواب سب بھلائی ہے۔ یہ روایت تفسیر سعدی کی ہے۔ ایسے تفاسیر میں ہے کہ اس میں تمہارے لیے عظیم خیر ہے، اجر کبیر ہے تمہارے رب کے نزدیک جب تم اس سے ملو گے، جب اس کا تقرب حاصل کرو گے۔ اور جو قربانی عید الاضحیٰ پہ کی جاتی ہے وہ افضل کاموں میں سے ہے۔ اور تفسیر مراغی میں ہے کہ ان قربانیوں میں دنیا کا نفع بھی ہے، جیسے سواری اور دودھ، اور آخرت کا اجر بھی ہے اس کو قربان کرنے اور اس کو صدقہ کرنے کی وجہ سے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، پھر انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر، یہ الفاظ کہو اس کے قربان کرنے کے وقت۔ ایسر التفاسیر کی روایت ہے، صواف کہتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں ذبح کرنا۔ تو ان کو چاروں پاؤں پہ کھڑا کرو، پھر ان کا اگلا بایاں پاؤں باندھ دو، پھر ان کو نہر کرو۔ تفسیر سعدی کی روایت ہے۔ صواف دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو ترجمے سے ہی واضح ہے، یعنی قربانی کے اونٹ زیادہ ہو گئے تو ان کو صف بستہ کھڑا کیا جائے گا، پھر باری باری نہر کیا جائے، اور دوسرا مطلب یہ کہ ان کو کھڑے کھڑے نہر کیا جائے، انہیں بٹھا کر قربان نہ کیا جائے۔ اور اس کا طریقہ یہ کہ پہلے اونٹ کا اگلا بایاں پاؤں رسی سے باندھ دیا جائے، پھر کسی نیزے، برچھے یا تیز دھار آلے کو اس کے گلے یا سامنے کے حصے میں چبھو دیا جائے تاکہ کھڑے کھڑے ہی اس کا خون نکل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اونٹ کو اسی حالت میں ذبح کرتے تھے کہ اس کا بایاں پاؤں بندھا ہوتا اور وہ باقی 3 پاؤں پہ کھڑا ہوتا۔ ابو داؤد کی روایت ہے 1764 نمبر پر۔ صحیح بخاری کی 1713 نمبر روایت ہے، زیاد بن جبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے ابن عمر کو دیکھا، وہ ایک شخص کے پاس تشریف لائے جس نے ذبح کرنے کے لیے اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا اسے کھڑا کر کے باندھ لو، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حافظ ابن حجر اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس طریقے کے مطابق ذبح کرنا مستحب ہونے پر دلالت ہے۔ بخاری کی روایت ہے 5500 اور مسلم کی کتاب الاضاحی کی 1960 نمبر روایت ہے، جندب بن سفیان سے
رسول اللہ نے فرمایا جس نے نماز عید سے قبل قربانی ذبح کی وہ اس کی جگہ اور بکری ذبح کرے، جس نے نماز عید تک جانور ذبح نہیں کیا یہاں تک کہ ہم نے نماز پڑھی تو وہ بسم اللہ کہہ کر جانور ذبح کرے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب وہ پہلو کے بل گر پڑیں یعنی مردہ ہو کر زمین پر گر پڑیں۔ خون نکلنے کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ اونٹ کسی دائیں یا بائیں پہلو پر گر پڑے گا، لیکن اس کی کھال اس وقت تک نہ اتاری جائے جب تک کہ وہ تڑپنا بند نہ کر دے یا زندگی کی کچھ بھی رمق اس میں باقی ہو۔ تفسیر القرآن کی روایت ہے۔ تو جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں پھر ان کی کھال اتاری جائے تب یہ جانور کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تفسیر سعدی کی روایت ہے فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان میں سے خود بھی کھاؤ۔ قربانی کا گوشت کھانا مستحب ہے یعنی پسندیدہ، اگر کوئی نہ کھائے سارا تقسیم کر دے پھر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ قربانی کرنے والے سے خطاب ہے، اس کا اپنی قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے۔ تفسیر سعدی کی روایت ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن عید میں شریک ہونے کے لیے دیہات سے محتاج لوگ بھی آ گئے۔ آپ نے فرمایا قربانی کے گوشت سے 3 دن کے لیے رکھ لو، باقی خیرات کر دو تاکہ محتاج کو بھی کھانے کو گوشت مل جائے۔ بعد میں لوگوں نے عرض کیا ہم اپنی قربانی کی کھالوں سے مشقیں بناتے تھے، ان میں چربی پگھلاتے تھے۔ آپ نے پوچھا تو اب کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا آپ نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں ان محتاجوں کی وجہ سے منع کیا تھا جو اس وقت موقع پر آ گئے تھے، اب تم کھاؤ بھی صدقہ بھی کرو اور رکھ بھی سکتے ہو۔ مسلم کی کتاب الاضاحی کی روایت ہے وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، اور قناعت پسند اور محتاج لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ قانے کہتے ہیں سوال نہ کرنے والے کو، اس سے مراد سائل بھی ہے، اور معتر سے مراد ہے بغیر سوال کے سامنے آنے والے کے۔ قرآن نجبہ کی روایت ہے۔ تو اس محتاج کو بھی گوشت کھلاؤ جو قناعت اور عفت پسندی کی بنا پر سوال نہیں کرتا، اور اس فقیر کو بھی قربانی کا گوشت دو جو اس کا سوال کرتا ہے، ہر ایک کا حق ہے۔ تفسیر سعدی کی روایت ہے کَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ مسخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم اس پر سوار ہو، ذبح کرو، کھاؤ، اور تم ہمارا شکر ادا کرو اطاعت سے اور ذکر سے۔ ایسے تفاسیر کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کو اس لیے مسخر کیا کہ انسان شکر گزار ہو جائے کہ اللہ نے جانور پر قابو دیا، تاکہ انسان اللہ کی ہدایت کے مطابق بڑائی بیان کرے، احسن عمل کرے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو ان کی تسخیر پر۔ اگر اللہ نے جانوروں کو مسخر نہ کیا ہوتا تو انسان میں مسخر کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ اللہ ہی نے جانوروں کو مطیع بنایا، اور یہ اللہ کا رحم بھی ہے اور احسان بھی، لہذا اسی کی حمد و ثنا بیان کرو۔ یہ تفسیر سعدی کی روایت۔ تفسیر مراغی اور تفسیر ابی سعود میں ہے تاکہ تم ہمارے انعام پر شکر ادا کرو اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو۔ آیت نمبر 37 ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کو نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اللہ کو تو صرف تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ اس طرح اس نے تمہارے لیے ان کو مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور نیکیاں کرنے والے کو خوشخبری دے دو۔ شان نزول دیکھیں گے، ابن ابی حاتم نے ابن جریج سے روایت نقل کی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بیت اللہ کو اونٹوں کے گوشت اور اس کے خون سے ملوث کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام یہ دیکھ کر کہنے لگے
ہم تو اس چیز کے زیادہ مستحق ہیں۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون۔ یہ روایت تفسیر منیر اور تفسیر ابن عباس کی ہے۔ تو اللہ کو تو صرف تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے، یعنی فقط ذبح کرنا مطلوب نہیں، کیونکہ اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو لہو بھی نہیں چاہیے، اسے تو بندوں کی جانب سے اخلاص چاہیے، ثواب کی امید چاہیے، صالح نیت چاہیے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں قربانی میں اخلاص کی ترغیب دی گئی۔ قربانی کا مقصد صرف اللہ کی رضا کی طلب ہو، اس کا مقصد تفاخر، ریاکاری، شہرت کی خواہش یا محض عادت نہ ہو۔ اسی طرح تمام عبادات کے ساتھ اگر اخلاص اور تقوی نہ ہو تو وہ اس چھلکے کی مانند ہے جس کے اندر مغز نہ ہو، اور اس کی مثال اس جسم کی طرح ہے جس کے اندر روح نہ ہو۔ یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے۔ تو اللہ کو گوشت اور خون کی نہیں، دلوں کے تقوی کی ضرورت ہے۔ تو جانور کو قربان کر کے انسان دراصل اپنے آپ کو علامت کے طور پر اللہ کے لیے قربان کرتا ہے۔ اس طرح انسان کی طرف سے دلی جذبات اور احساسات رب تک پہنچتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اس آیت کے حوالے سے کہ میں اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں رکھتا، جامع البیان کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ مسلم کی 2564 نمبر روایت۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اسی طرح اس نے تمہارے لیے ان کو مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو، یعنی تم اللہ کی تعظیم اور توقیر کرو۔ علی ما ھداکم، اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، کیونکہ وہ کامل ترین ثنا، جلیل ترین حمد اور بلند ترین تعظیم کا مستحق۔ مسند احمد کی روایت ہے 3960 نمبر پر، سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ منا سے عرفات کی طرف گیا تو وہ تلبیہ کہہ رہے تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ یوم تلبیہ نہیں ہے بلکہ یوم تکبیر ہے، تو انہوں نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے محمد کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں رسول اللہ کے ساتھ نکلا، آپ نے لبیک کہنا نہیں چھوڑا یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ پر کنکریاں ماری، اللہ یہ کہ درمیان میں کبھی آپ اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہے۔ مسند احمد کی روایت ہے 3960 نمبر پر۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ سعی کے لیے رسول اللہ صفا پر چڑھے، جب بیت اللہ پر نظر پڑی تو رسول اللہ نے قبلے کی طرف رخ کر لیا اور اللہ کی توحید اور اس کی کبریائی بیان کی اور یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ مسلم کی 2950 نمبر روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے، پھر دعا کی، 3 بار ایسا کیا، پھر آپ نیچے اترے، مروہ کی طرف چلے، یہاں تک کہ آپ میدان کے درمیان پہنچے تو دوڑے، یہاں تک کہ مروہ پر بھی ویسا ہی کیا جیسا کہ صفا پر کیا تھا۔ بات ہے اللہ کی تکبیر بیان کرنے کی، یہ مسلمانوں کا سلوگن ہے، شعار ہے، یہی دراصل سارے اعمال کی بنیاد ہے، یہی بندگی کی بنیاد ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے 2 مینڈھوں کی قربانی کی جو چتکبرے اور سینگوں والے تھے، کہتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے انہیں اپنے دستے مبارک سے ذبح کیا، اور یہ بھی دیکھا کہ ذبح کے وقت آپ اپنا پاؤں ان کی گردن پر رکھے ہوئے تھے
اور آپ نے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا. مسلم کی روایت ہے 1966 نمبر پر. وبشر المحسنین، اور نیکیاں کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، یعنی جو اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں گویا وہ اسے دیکھ رہے ہیں. اگرچہ وہ اس درجے پر فائز نہیں تو عبادت کے وقت وہ یہ اعتقاد رکھتے ہوئے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ ان سے خبردار ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، بندوں سے ہر لحاظ سے اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں، یعنی ان کو مالی یا علمی فائدہ پہنچاتے ہیں، یا انہیں اپنے منصب سے یا اپنی جاہ سے فائدہ دیتے ہیں، یا ان کی خیرخواہی کرتے ہیں، یا ان کو کسی نیکی کا حکم دیتے ہیں یا برائی سے روک دیتے ہیں، یا انہیں کوئی اچھی بات کہہ دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں احسان کے زمرے میں آتی ہیں. تو احسان کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت کی خوشخبری. تو جو دنیا میں احسان کی روش اختیار کریں گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے ساتھ حسن سلوک ہوگا. سورہ الرحمن کی آیت نمبر 60 میں فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے. اور سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیک رویہ رکھا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید بھی. وبشر المحسنین، احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. اور محسن سے مراد مخلص ہے، اور اس سے مراد توحید پرست ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. نستغفرک ونتوب الیک. نستغفرک ونتوب الیک. نستغفرک ونتوب الیک. نستغفرک ونتوب